میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ معین، آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے عالمی شہرت یافتہ روحانی اسکالر ڈاکٹر شیخ مبشر عالم۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ آپ کے معاشرتی روحانی مسائل کا حل قرآن اور سنت کے مطابق اقوال بزرگان دین کی روشنی میں ہم بتائیں گے پروگرام رہنمائی میں۔ آپ کے موذی و پیچیدہ امراض کا علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں اپنے نام کے راز کے مطابق روحانی نگینہ، روحانی تسبیح آپ کے نام کے اسم اعظم کے مطابق۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوگا پروگرام رہنمائی میں ہر پیر اور جمعرات دوپہر 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک، صرف میٹرو 1 نیوز پر۔ میٹرو 1 نیوز، ہر پل کی خبر۔ مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں سبھی۔ بہت اچھا لگا صبح صبح میٹرو 1 پہ آ کے۔ اتنی زبردست مسکراتی صبح ہے، کیا بات ہے۔ The best part about Metro 1, it gives you a liberty to speak. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے شو میں آئیں گے جو سب کے لیے انسپریشن ہے۔ ہر انسان کا دوسرے انسان سے بہت مضبوط رشتہ ہے، جو انسانیت کا رشتہ ہے۔ مسکراتی صبح، مسکراتی صبح، مسکراتی صبح۔ میٹرو 1 نیوز، ہر پل کی خبر۔ الاسر گروپ پیش کرتے ہیں کینٹ پرل ریزیڈینسی اینڈ شاپنگ مال، سفورہ چوک کے ساتھ اے ایس ایف ٹاور سے متصل اسکیم 33 کی پرائم لوکیشن پر 3، 4، 5 اور 6 کمروں کے پورا سائش اپارٹمنٹس، 3 فلور پر مشتمل جدید ترین سہولیات سے آراستہ علاقے کا پہلا ایئر کنڈیشن شاپنگ مال، کینٹ پرل ریزیڈینسی اینڈ شاپنگ مال۔ بکنگ اور تفصیلات کے لیے دی ریئل مارکیٹنگ، فون 0333 266 4911۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو 1 نیوز کی نشریات جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے، تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو ڈاکٹر سعدیہ معین کی طرف سے السلام علیکم، اور ہمارے تمام ناظرین کا بہت شکریہ جو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں اپنے مسائل کا حل۔ ناظرین، میٹرو 1 نیوز نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے اچھے اور اصلاحی پروگرام پیش کریں۔ اسی مناسبت سے پروگرام رہنمائی پیش کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم ہر پیر اور جمعرات دوپہر 2 بجے سے 3 بجے تک آپ کے ساتھ لائیو ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کرتے ہیں اور جانتے ہیں اپنے مسائل کا حل۔ آپ کے مسائل طبی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں یا روحانی، ان کا حل ہم بتاتے ہیں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال کے مطابق۔ ناظرین، یہ رہنمائی کیا ہے جو ملتی ہے ہمیں اللہ کے کلام الہی سے؟ اگر ہم عربی کے ساتھ اردو کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مزید رہنمائی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور آپ سب کو رہنمائی ملتی ہے ہمارے اس پروگرام رہنمائی سے۔ اور آپ کے تمام مسائل جو طبی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں یا روحانی، ان کی فکری اور ایمانی رہنمائی دینے کے لیے جو روحانی شخصیت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ ہیں، عالمی شہرت یافتہ ہیں، اور آپ کے تمام مسائل کی فکری اور ایمانی رہنمائی دیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیخ مبشر عالم۔ اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر شیخ مبشر عالم کے رہنمائی آفس پہ کال کیجئے، جانیے اپنے مسائل کا حل، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نام کی راز کے مطابق نگینے منتخب کرائیے۔ اس آفس کے تمام نمبرز ہماری اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں، میں آپ کو ایک بار پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں۔ 0346 9555 0301 235 9922 0213 483 4242 0213 483 4243۔ جوابی لفافے کے ساتھ آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پی او باکس نمبر 11121 پر۔ ڈاکٹر صاحب سے وقت ملاقات ہے دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک، ہفتے سے لے کے جمعرات تک۔
हमारी स्काइप की आईडी है शेख9036, फेसबुक की आईडी है रहनुमाई मेट्रो 1 एंड ट्विटर की आईडी है डॉक्टर SM मुबशिर। ईमेल एड्रेस है हमारा रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट@yahoo.com और रूहानी टीवी मिलेगा आपको यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम की आईडी है शेख मुबशिर आलम, ये तमाम स्मॉल लेटर्स हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर शेख मुबशिर आलम कराची और हैदराबाद में 2 जगह तशरीफ़ रखते हैं, वो एड्रेस भी मैं आपको बताती चलूँ। कराची का पता है A26 ब्लॉक 3, दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, मेन गुलशन चौरंगी, गुलशन इकबाल कराची। हैदराबाद का एड्रेस है हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 7, मुत्तसिल आखान लेबॉर्ट्री, सुबह 10 बजे से जब तक तमाम मरीजों को देख नहीं लेते। नाज़रीन, चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और उनसे ये जानते हैं, क्योंकि इस्तिखारा भी करते हैं डॉक्टर साहब, और वो मसाइल चाहे हमारे रूहानी मसाइल हैं, कारोबारी मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, या रिश्तेदारी से या रिश्ता करने के हवाले से मसाइल हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान बीमार बज़ाहिर तो बहुत होता है लेकिन उसकी तमाम रिपोर्ट्स ठीक आ रही होती हैं, तो क्या इन मामलात में भी हमें इस्तिखारा करना चाहिए? ये सारी बातें जानेंगे डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिखारा करना सुन्नत है। जी जी। इस्तिखारे का मतलब है अल्लाह की रज़ा मालूम करना, और इस्तिखारे करने से ये भी फ़ायदा हो जाता है कि तवील अरसे से अलालत है, बीमारी है, और तमाम रिपोर्ट्स जिस तरह आपने कहा वो क्लियर आ रही हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर आ रही, लेकिन फिर भी शिफा नहीं हो रही। जी जी। बढ़िया से बढ़िया उनका इलाज हो रहा है, महंगा तरीन उनका इलाज हो रहा है, लेकिन शिफा याब नहीं हो पा रहे। तो इस्तिखारे करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि पता चल जाता है कि ये बीमारी ही है। अगर बीमारी हो रही होती तो यकीनन किसी न किसी टेस्ट रिपोर्ट के अंदर आ जाती, या फिर ये बदनज़र है, या बदअसरात है, या बदअमलियात है, खबाइस अजिन्नात का कोई खलल वगैरह हो गया है, तो उस हवाले से फिर उनका इलाज मुमकिन हो जाता है। वरना तवील अलालत में ही बंदे का पता ही नहीं, डायग्नोज ही नहीं हो पाता, और वो फिर बेड पर आ जाते हैं और उसके बाद दुनिया से कूच कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या वजह क्या है। और ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनकी बीमारियों का पता ही नहीं चल पाता आखिर तक, सिर्फ वो एक तरफ फोकस रखते हैं कि या तो डॉक्टर ही इलाज कराते रहते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन बढ़िया से बढ़िया उनका ट्रीटमेंट होता रहता है, या फिर वो सिर्फ तावीज़ गंडों में लग जाते हैं और अपनी अद्वियात पर ध्यान नहीं देते। तो ये अलविया है। सही। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का जो मफहूम है उसके मुताबिक कि जब तुम बीमार पड़ जाओ तो दुआ और दवा करो, दोनों से। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट में इस बात का ख़ास एहतमाम है कि लोग रूहानी मसाइल का शिकार हों, रूहानी बीमारियों का शिकार हों, या जिस्मानी अमराज का शिकार हो। हमारे यहाँ इब्तिदा से दुआ और दवा के उन्वान पर काम किया जाता है। सही। जब दुआ और दवा साथ साथ होगी तो यकीनन शिफा मिलेगी। बिल्कुल, बेशक। इसी हवाले से हमारे यहाँ एक पानी तैयार किया जाता है जिसका नाम है आबे शिफा। सही। और आबे शिफा को रजिस्टर्ड इसलिए कराया गया पाकिस्तान लेबॉर्ट्री पाकिस्तान से कि इसको कोई जाली ना बना सके, क्योंकि हमारे माशरे में हर जगह 2 नंबर। जी जी बिल्कुल। तो उसको हमने बाकायदा रजिस्टर्ड कराया आबे शिफा के नाम से। इस पानी को चेक कराया, आम पानी से ये 80 गुना ताकतवर पानी साबित हुआ। और इसमें कोई मेडिसिन नहीं है। कमाल की बात यह है कि इसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं है, इसके अंदर आबे जमजम शामिल है। अच्छा, सही। और अल्लाह का कलाम पढ़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। तो मैदे के जुमला अमराज, जिगर के जुमला अमराज, हत्ता के शुगर तक में काम आता है। अच्छा, माशाल्लाह। जिन लोगों के हाथ पाँव में वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेट करते हैं, राशे की बीमारी हो जाता है, वो भी बेहतर होगा इस पानी को पीने से। तो आप कराची में तो देख रहे हैं कि तकरीबन लोग जो है 80% जो है मैदे के अमराज का शिकार है। बिल्कुल ऐसे। गैस ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन। तो ये सिलसिला लोगों के साथ मैदे का है। और जिगर, यकीनन मैदे से रिलेटेड जिगर भी है। बहुत सारे लोग जिगर का अमराज में अंदरूनी सिंध देखें आप, हेपेटाइटिस से बी सी कितना ज़्यादा फैला हुआ है गलत पानी के इस्तेमाल से। कराची का आप जो माहौल देख रहे हैं उसके अंदर कितना मामला है, यहाँ भी पानी हमारे को सही नहीं मिलता। तो आबे शिफा अगर कोई पीना शुरू करता है तो 3 हफ्ते यानी कि 6 लीटर पानी 1 हफ्ते में ख़त्म करना है, मुकम्मल करना है। सही। और 3 हफ्ते बाद यानी कि 18 लीटर पानी जब एक इंसान वो पी लेता है 3 हफ्तों में, तो उसका स्टमक दुरुस्त होना शुरू हो जाता है और भूख में इजाफा हो जाता है ऑटोमेटिकली। सही। डॉक्टर साहब आपकी बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, रज़ा हुसैन कराची से, उनसे बात कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रज़ा हुसैन।
हेलो जी रजा, आपको आवाज आ रही है हमारी? मेरे ख्याल से हमारे कॉलर को आवाज नहीं जा रही है, वो लाइन पे हैं या नहीं उनको नहीं पता चल रहा। तो हेलो कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को डॉक्टर। तो आब शिफा के उन्वान पे बात हो रही थी। आब शिफा वो पानी है जो इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, और सैकड़ों की तादाद में लोग हमसे वो पानी जो है लेके जा रहे हैं, माशाल्लाह। और किडनी स्टोन तक निकल गई। अच्छा, माशाल्लाह। अगर छोटी किडनी के अंदर स्टोन है, छोटे साइज की, तो वो भी उस पानी की बरकत से, क्योंकि उसमें अल्लाह का कलाम पढ़ा हुआ है, सुभान अल्लाह। उसमें आबे जमजम शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि कराची में इस वक्त, मुझे ऑल ओवर पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कराची की बात कर रहा हूँ, जो मेरे इल्म में है, मेरी मालूमात के मुताबिक है, ऐसा पानी किसी ने अभी तक तैयार नहीं किया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जो आब शिफा हो, अल्लाह की तरफ से उसको पानी पीने से शिफा मिलती है। हमारे पास ऐसे ऐसे भी पेशेंट आए जिन्होंने कहा कि जी हमें 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, हमें भूख नहीं लगती। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, मेरा नाम रजा हुसैन है। जी और जी मेरी रजा हुसैन, बोलिए। 10 साल हो गए शादी को, तो वो औलाद नहीं हो रही। जी जी डॉक्टर साहब से बात कराते, बात कीजिए। रजा हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। रजा भाई ये बताइए कि आपकी वालिदा का नाम क्या है? आशा बीबी। अस्मा बीबी। जी आशा बीबी। नहीं आसमा नहीं, आशा बीबी, आशा बीबी। आयशा बीबी, जी ठीक है। आयशा बीबी। और आपकी वाइफ का नाम क्या है? शगुफ्ता। शगुफ्ता की वालिदा का नाम क्या है? नजीरा बीबी। आप कौन से इलाके में रहते हैं? ये छोटा गेट जो एयरपोर्ट के सामने इलाका है ना, कराची, उधर। शादी को कितना अर्सा हो गया? 10 साल। 10 साल में एक मरतबा भी कंसीव नहीं किया? नहीं डॉक्टर, सारे इलाज कराए, रूहानी भी कराया और मतलब डॉक्टरी भी कराया है, तो बिल्कुल कभी कुछ सही बताता है, बस ऐसे ही चक्कर में लगे हैं। 10 साल लगे हैं। अच्छा रजा हुसैन साहब जी, कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जो वाइफ है शगुफ्ता, वो नींद की हालत में डर जाती हों, चौंक जाती हों, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरता हुआ महसूस करती हों ऐसे? तो वो नहीं, कभी कभी ऐसे अंगारा आ जाता है। बहुत जैसे शुक्रिया, सही नहीं बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। रजा हुसैन साहब दुआ करूंगा रब करीम की बारगाह में, जो आपका और मेरा हम सब का रब है, बेशक। अल्लाह ताला शगुफ्ता को बदअसरात से महफूज फरमाए। जितना जल्द मुमकिन हो सके आप इन टेलीफोन नंबर्स पर रब्ता कर लीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, और आप इदारे में तशरीफ़ लेकर आइए। डॉक्टर फराह जो है वो शगुफ्ता हमारी बहन से बात करेंगी, डॉक्टर फराह बात करेंगी उनसे, आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। जितनी भी रिपोर्ट्स आपने अब तक करा ली हैं अपनी और शगुफ्ता की, दोनों की फोटो कॉपी करा लीजिएगा, फोटोस्टेट कॉपी, और वो लेकर आइए। इंशाअल्लाह ताला जो भी मुमकिन हो सका हम हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मेडिसिन के ज़रिए भी, रूहानी इलाज के ज़रिए भी। और अपनी वाइफ को कहें कि रोज़ाना या मुसव्विर हो, या मुसव्विर हो, या मुसव्विर हो 41 मरतबा 41 टाइम, अव्वल आखिर 5-5 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ रात में सोने से पहले दूध पे दम करें, ये पढ़कर, और दूध पी लिया करें। ये तो आज से ही मामूल शुरू कर दें आप, और जितना जल्दी हो सके आप फ़ौरन रब्ता करें। टाइम काफ़ी हो गया है, 10 साल का बहुत बड़ा अरसा होता है, इस अरसे में आपकी औलाद हो जानी चाहिए थी। ठीक है जी, इलाज होगा इंशाअल्लाह ताला, आप मामला आपके बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब इस मामले में भी यूज़ किया जा सकता है आब शिफा जिसका आप बता रहे थे? हर मामलात में, अच्छा, जिस्मानी तमाम कमज़ोरियों में, तमाम बीमारियों में। मैं तो यहाँ तक मरीजों को कहता हूँ कि जो दवा खाते हैं आप इसी पानी से खाइए, अच्छा, जल्द शिफा मिलेगी, अच्छा, जल्द शिफा मिलेगी। तो वो मतलब आप फिर इतनी मिकदार में पेशेंट को देते हैं कि वो आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं? देखिए जी 6 लीटर पानी एक मरीज के लिए काफ़ी होता है, अच्छा, सही, और तीसरे हफ्ते में ही रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था अपने नाज़रीन की खिदमत में कि हमारे पास ऐसे ऐसे केस आए कि 5 साल हो गए, तबीयत नहीं चाहती खाना खाने को, पेट हर वक्त भारी रहता है, फूला रहता है, अफारा सा होने लगता है, सुबह उठते तो उबकाइयाँ आती है, वॉमिट सी होने लगती है, उल्टी सी महसूस होती है। हमने कहा आप ये दुआ शिफा के नक्श, और आप बस पानी पिएंगे। अच्छा,
اور انہوں نے وہ پانی پینا شروع کر دیا. 3 ہفتے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے پریشان ہیں کہ ہمیں بھوک اتنی کیوں لگ رہی ہے. بغیر میڈیسن کے معدے کا درست ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, کیونکہ معدہ ہی سارا کام کر رہا تھا, کھانا بھی معدے نہیں ہضم کرنا اور میڈیسنز بھی. تمام بیماریوں کا جو مجموعہ ہے یا گھر ہے وہ معدہ ہی ہے. ام الامراض اس لیے کہا گیا ہے اس کو. اچھا, یہ جیسے آپ نے سارے امراض کے لیے بتایا کہ سب چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں, اور آپ کے پاس رکھی ہوئی روحانی تسبیح اسم موکل, اس کے استعمال اور اس کے فوائد بتائیے. دراصل جب ہمارے پاس بہت زیادہ کمپلینٹس آنے لگی نا لوگوں کی کہ ہم فلاں بابا کے پاس گئے, ہم فلاں عامل کے پاس گئے, ہم فلاں 2 نمبر پیر, ان کے پیر تو 2 نمبر ہو ہی نہیں سکتے, یہ ڈھونگی 2 نمبر لوگ, 2 نمبر صحیح لوگ. صحیح. تو ہم ان کے پاس گئے اور انہوں نے بڑی بڑی رقمیں تباہ کر لی ہماری, اور یہ کر لیا, بڑی کمپلینٹس آئیں. تو پھر ہم نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی چیز ایجاد کی جائے جس سے لوگ گھر بیٹھ کے ہی اپنا مسئلہ حل کر لیں, صحیح, کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ ہم نے اپنے بزرگوں کی اجازت سے, جو ہمارے سلاسل کے بزرگ ہیں ان کی اجازت سے اس پہ محنت کی ہم نے, اور روحانی تسبیح کے نام سے, جو کہ اس میں باموکل ہے, ایسے موکلات جو بے ضرر ہیں, نقصان نہیں پہنچاتے, جو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ اور حرفوں سے بنے ہوئے ہیں, تو ان سے ہم نے مدد حاصل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے ساتھ, اللہ کی تائید کے ساتھ, اپنے بزرگوں کی اجازت کے ساتھ ہم نے یہ روحانی تسبیح ایجاد کی. اور پورے پاکستان میں الحمدللہ یہ تسبیح نہ صرف پورے پاکستان میں جاتی ہے ہماری, بلکہ بیرون ملک بھی لوگ منگاتے ہیں, ہر مقصد کے لیے, پڑھنے کے لیے, حفاظت سے لے کر آپ بیماریوں سے لے کر ترقی, کاروبار, آمدنی میں اضافے سے لے کر, شادیاں نہیں ہو رہی ہوں اس سے لے کر, بیرون ملک سفر میں رکاوٹ ہوں, تعلیمی معاملات خراب ہو رہے ہوں, ہر مقصد کے لیے لوگ یہ تسبیح اپنے پاس رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, وہ سبب بنا دیتا ہے اور لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جعلی عاملوں, پاکھنڈی باباؤں سے بچ گئے. بالکل بالکل ایسا ہی. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, شاہین جاوید کراچی سے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام ہیلو, جی السلام علیکم. میں شاہین جاوید بات کر رہی ہوں. جی بات کریں ڈاکٹر صاحب سے. میرا بیٹا دانیال جاوید میری شادی کے 5 سال بعد ہوا تھا. تھوڑا سا اس کا لاڈ کی وجہ سے بگڑ گیا, اور بدتمیزی, مطلب مجھ سے اور میرے میاں سے بدتمیزی کرتا ہے. ہر بات میں ہائپر ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں خودکشی کر لوں گا, یہ کر لوں گا, اور ہم لوگ اس کی وجہ سے بہت پریشان. ویسے سب کے ساتھ صحیح ہے ماشاءاللہ, کیمیکل انجینئر ہے, جاب کر رہا ہے, مگر وہ اس کو ذہن میں یہ بھی ہے کہ میرے کوئی بھائی بہن نہیں ہے, اس کا سب کا ذمہ دار ہم کو سمجھتا ہے اور ہم پہ بہت غصہ کرتا ہے. خدا کے لیے کچھ دعا بتا دیں. بہت شکریہ میری بہن شاہین, آپ اپنے صاحبزادے کی وجہ سے پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ تمام نافرمان اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنا دے, یہ آپ کے بھائی کی دعا ہے ان سب پیرنٹس کے لیے, والدین کے لیے, جن کی اولاد چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں نافرمان ہو گئے, اور وہ نادان ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرنے کا بھی حکم نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. ایمان سلب کر لیا جاتا ہے, اور اگر ماں باپ کی دلجوئی کی جائے گی, ان کی دلشکنی نہیں کی جائے گی. آپ اندازہ لگائیے نا کہ باپ سے کوئی بات نہیں کی, بیٹے نے اپنے باپ کو مسکرا کر دیکھ لیا, ایک کامل حج کا ثواب بیٹے کے لیے. کیا بات ہے, کتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں, اور ہم اپنے گھر کی نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں. تو یہ نادانی نہیں ہے تو اور کیا ہے. تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ انجینئر بن جائیں, ڈاکٹر بن جائیں, پائلٹ بن جائیں, کچھ بھی بن جائیں دنیا کے. آپ نے سرخاب کے پر لگا لیے دنیا کی تعلیم حاصل کر کے, تو آپ کے والدین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ سے بڑا جاہل پھر کوئی نہیں ہے. میں یہ کہوں گا محترم ناظرین کہ اگر جو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی, ہم آکسفورڈ یونیورسٹی اور پتہ نہیں کہاں پڑھ کے آ گئے اور ہم یہ بن گئے اور ہمارے ماں باپ جاہل ہیں, تو ان سے بڑا, اس اولاد سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے میری نظر میں. اصل تو ماں باپ ہیں, اور میں ان پیروں کے بھی مخالف ہوں جو اپنے ہاتھ پاؤں کو چمواتے ہیں, اور وہ تعلیم نہیں دیتے کہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومو, اپنے باپ کی ماتھے پیشانی کا بوسہ لو, اپنی ماں کے ہاتھ چومو, اپنی ماں کے قدم چومو, پاؤں چومو, تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. میں ان مشائخ کے بھی خلاف ہوں
جو اپنے پاؤں چمواتے ہیں، اپنے ہاتھ چمواتے ہیں، اور وہ تعلیم نہیں دیتے کہ اپنے پہلے ماں باپ کی تعظیم کرو، اپنے ماں باپ کا پہلے ادب کرو، ان سے اونچی آواز میں کلام مت کرو، پھر ہم تمہارے کو یہ طریقت کی راہ دکھائیں گے. لیکن وہ تو خود نمائی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو ان کا تو لفظ موٹا ہوتا ہے. وہ تو کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کتاب زبردست جو ہے نا اپنا ماحول بنا رکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور جھک کر ہمارے پاؤں بھی چومتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی چومتے ہیں. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا، خبر تڑے پیسی تڑے منہ سے پڑسی مٹی. جب ہم قبر میں جائیں گے نا اور لوگ ہم پہ مٹی ڈال رہے ہوں گے اور کچھ مٹی اور کچھ کنکر ہمارے چہرے پہ گر رہے ہوں گے، باریک باریک ذرات، تب ہمیں ہوش ٹھکانے آئے گا کہ ہم کیا دنیا میں بو کر آئے اور کیا کاٹنا ہے اب. صحیح. تو میری بہن، عمل حب کے حوالے سے ضرور اس بچے کا علاج ہوگا، آپ کی صاحبزادے کا. شاہین بہن آپ فکر نہیں کریں، آپ کے ہسبینڈ اور آپ دونوں کے لیے ایک ہی عمل شروع کیا جائے گا. اور آپ نے وظیفہ مانگا ہے وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں. یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود، یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود. سانس روک کر 20 مرتبہ پڑھنا ہے. ہر میٹھی چیز پر دم کر کے کھلائیں. ہر وہ ماں باپ جو اپنے اولاد سے، سرکش اولاد سے بیزار ہو گئے، پریشان ہو گئے اور شکستہ دل ہو گئے، ان سب کو اجازت ہے 20 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود. سانس روک کر ہر میٹھی چیز پر، جو بھی میٹھی چیز ہے اس میں دم کریں اور کھلانا شروع کریں. اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ تعالیٰ فرمبردار ہوگی. لیکن اس بچے کا مکمل روحانی علاج کرنا ضروری ہے، یعنی کہ عمل حب، محبت کا عمل جائز امور کے لیے اس کی اجازت ہے. آپ ان نمبر پر رابطہ کر کے روحانی ویلفیئر پر آئیے اور باقاعدہ یہ عمل کرائیے. ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں شہزاد پنجاب سے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم شہزاد. ہیلو جی شہزاد، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب اپنی، ان کا مسئلہ یہ تھا ڈاکٹر صاحب، شاید شادی ان کی نہیں ہو رہی تھی. یہ آپ پلیز بتائیں. خرم صاحب نام تھا؟ جی جی ان کا خرم نام تھا. جناب خرم صاحب، آپ ان ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کر لیجئے، ڈیٹیل وہ آپ سے معلوم کریں گے. آپ کا نام، والدہ کا نام، علاقہ. مسئلہ تو آپ نے بتا دیا تھا. کیا آپ کی شادی نہیں ہو رہی؟ شادی بھی ہو جائے گی. اور کوشش کیا کیجئے کہ آپ کے کسی عمل سے کسی بھی دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچے. خود نمائی چھوڑ دیجئے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، نمازیں 5 وقتہ پہ قائم ہو جائیے. اپنے رب سے دعا کیجئے، انشاءاللہ کوئی معاملہ نہیں رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، کوئی الجھن نہیں رہے گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی. جب صدق دل سے اپنے رب سے آپ نماز میں گفتگو کرتے ہیں تو رب آپ کی سن رہا ہوتا، رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کے ایک ایک عمل پہ رب کی توجہ ہوتی ہے. ہم سب کے اعمال اس کے سامنے عیاں ہوتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ آپ کے زبان سے، آپ کے کردار سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان تو کیا کسی بھی انسان کو، کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہو. ذرا سا اس بات پہ دھیان دے لیجئے گا، انشاءاللہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے صرف نام سن کے اتنا کچھ بتا دیا اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آئی. وہ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے عرض کی تھی کہ کچھ پس پردہ چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ سامنے ہوتی ہیں. بس نام سے سب کچھ پتہ چل گیا. بہت کچھ ہوتا ہے جو انسان کی معاملات سامنے آ جاتے ہیں. یہ یقیناً کسی نہ کسی کے ساتھ غلطی کر رہے ہیں. اچھا، خرم صاحب سے تاکید کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی جو آپ کر رہے ہیں وہ عمل چھوڑ دیجئے. آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ یقین کریں کہ آپ کامیاب کسی بھی زندگی کے شعبے میں نہیں ہو سکتے. پریشانی، بربادی ہر اس شخص کا مقدر ہو جاتی ہے جو کسی بھی شخص کا دل دکھاتا ہے یا اس کو اپنے طور طریقوں سے پریشان کرتا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس سے ترک ہو جائیں، توبہ کر لیجئے اور اس شخص سے جا کے معافی مانگ لیجئے. معافی مانگنا میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ کے نگاہ میں وہ شخص بلند مقام حاصل کر لیتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ عفو اور درگزر سے کام لیتے ہیں. آپ یہ علاج سمجھے کہ جی میں یہ کر کے جو نا میں کروڑوں حاصل کر لوں گا، تو یہ آپ کی بھول ہے. آپ جو آپ کے مقدر میں ہے نا
وہ بھی آپ دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جتنی نیکیاں ہیں دنیا میں تو چلو آپ کو دولت کام آ جائے گی نا, لیکن جب ہم قبر میں جائیں گے اور آخرت کا معاملہ ہوگا تو اس میں تو کوئی کروڑوں اور اربوں روپے کام نہیں آئیں گے. وہاں تو وہی چیزیں کام آئیں گی جو آپ نے یہاں اپنے حسن سلوک کے ذریعے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. آپ کے اعمال کام آ جائیں گے, آپ کی وہ بھلائیاں کام آ جائیں گی جو آپ نے کی ہوں گی. اب وہ جتنی بھی بھلائیاں آپ نے کی ہیں, جتنی بھی آپ نے وہ نیکیاں کی ہیں, وہ سب اس شخص کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی جس کو آپ تنگ کر رہا ہو, جس کو آپ پریشان کر رہا ہو اپنے قول سے, اپنے فعل سے, جس کو آپ دکھ دے رہا ہو. آپ خالی آ جاؤ گے. پھر وہاں کوئی آپ کو سنبھالنے والا نہیں ملے گا, کوئی اپنی نیکیاں جو ہے آپ کے پلے میں نہیں ڈالے گا. اس بات کا خیال کیجئے, کوشش کیجئے کہ آپ کی زبان سے, قول و فعل سے کسی بھی دوسرے مخلوق کو, اور انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے, اور جس روحانی شخصیت کا آپ دل دکھا رہے ہیں تو اللہ ہی پکڑے گا. سنبھال کے رہیے گا. بہرحال میری دعا ہے آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہماری بھی اصلاح فرمائے. ہم سے بھی نہ جانے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہوں گی دن بھر میں, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا. ایسی لرزشیں جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتی ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی معافی فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے, اور آپ بھی جلد سے جلد توبہ کر لیجئے, اسی میں بہتری ہے. بڑی پیاری بات. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ناظرین سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی وعلیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, کامران علی. جی کامران, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم, السلام علیکم نہیں. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بات کرنی تھی کہ میں نے نا ڈپلوما کیا ہوا ہے میکینیکل میں. جی جی جی. تو سر میں کہیں بھی جاؤں نا انٹرویو کے لیے تو آگے سے میرے کو ایسا بولتے ہیں کہ کال بیک کریں گے, اور سر کب کال نہیں آئی ہے. نوکری کے لیے بہت پریشان ہوں میں, اور کوئی بھی کام کسی بھی کام کے لیے جاؤں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. کامران والدہ کا نام بتائیے, والدہ کا نام بتائیے. والدہ کا نام سر میرا نتیم بی بی. آپ کہاں رہتے ہیں؟ 4 سال کراچی میں. شادی ہو گئی آپ کی؟ جی شادی ہو گئی ہے. کتنے سال پہلے؟ سر ابھی 1 سال ہوا ہے. اور پریشانی کب سے ہو رہی ہے؟ 1 سال سے ہو رہی ہے, پہلے سے ہو رہی ہے؟ سر پہلے سے ہی ہو رہی ہے تقریباً, مگر میں اگر جاب کرتا تھا تو وہاں پہ دل نہیں لگتا تھا سر میرا, اور مقصد سر میں پھر چھوڑ کے بیٹھے چھٹیاں کرتا تھا, پھر نکال دیتے تھے. کامران بھائی یہ بتائیے کہ بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے؟ جی بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے. اور غصے میں کنٹرول کرتے کرتے آپ کنٹرول میں نہیں رہتے, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے جی, تو ٹھیک ہے, میں دعا کروں گا آپ کے لیے. بہت شکریہ کامران علی. غصے کو تو کنٹرول کرنا پڑے گا, ورنہ یہ بہت بڑا نقصان, اور ایک نقصان سے آپ بچ بھی گئے, یعنی کہ 3 سال پہلے جو حادثہ آپ کے ساتھ ہوا تھا اس سے اللہ نے آپ کو بچا لیا. یہ اللہ کا کرم ہو گیا, ورنہ بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اور آپ آ جائیے, روحانی ویلفیئر پر آئیے, ان ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ کر لیجئے, ٹائم ڈیٹ معلوم کر لیجئے, بالمشاور ملاقات کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور معاملات بہتر ہو جائیں گے, جاب بھی لگ جائے گی انشاءاللہ. کچھ وظائف بھی بتائیں گے ہم آپ کو. نماز پنجگانہ پہ قائم ہو جائیں, کسی بھی صورت میں نماز کو ترک نہ کریے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہم آپ کو بنا کے دیں گے, اس کی برکت سے معاملہ بہت جلدی حل ہو جائے گا. لیکن تھوڑا سا غصے کو اپنے آپ کنٹرول میں رکھیے, کیونکہ آگے آنے والا وقت میں اگر آپ نے اسی طرح غصے کو بے قابو رکھا تو نقصان کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آپ کو. جی ناظرین کرام, ابھی جو ہمارے کالر آئے تھے صرف کالر کی نام پہ یعنی مطلوبہ بندے کے نام پہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا. یہ علم اللہ نے ان کو عطا کیا ہے کہ اگر مریض اپنے مشکل اور مسئلے کو نہ بھی بتا پائے, صرف نام کی بنا پہ وہ تمام اس کا ذائچہ نکال کے دے دیتے. یہ ہے ان کا علم. تو ڈاکٹر صاحب جب بھی آپ کو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ ان کے روحانی آفس تشریف لائیے, کیونکہ وہ ایک نظر جب مریض کو دیکھ لیتے تو اس کا علاج بھی بہت اچھا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ ادویات بھی دیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناظرین اگر ہم کسی ضرورت کے تحت نہ بھی آئیں تو
बुजुर्गों का दीदार जो है वो बाइस बरकत भी होता है और उनकी जगह जाना भी बाइस बरकत होता है। डॉक्टर साहब एक बात ये बताइए कि आप रूहानी तस्बीह का इल्म जो रखते हैं ये भी आप बनाते हैं, अद्वियात भी आप बना रहे हैं माशाल्लाह, और ये नगीनों का भी, और फिर रातों को इबादत भी है, महफिलें भी, ये सारी रूटीन कैसे मैनेज होती है? देखिए जी, मैंने गुस्सा कई प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि ये इंसान के बस की बात नहीं है। आप आप जाए, आप एक कॉलर है जी, कॉलर ले लेते हैं जी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, अब्दुल वाहिद, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वाहिद। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अब्दुल वाहिद, क्या पूछना चाहते हैं? बात कीजिए डॉक्टर साहब से। हमारी बच्ची शाइमा, उसे डिग्री हो गया, 1 हफ्ता हो रहा है, तकरीबन 1 हफ्ता हो रहा है जी जी, समझिए। तो उसका मतलब 3.5 का 3.5 से 2.50 हो गया, उसके बाद फिर 1.95 हो गया, और अभी जो है 93,000 है। वो बता रहे हैं बुखार डेंगू हो गया ना? जी जी, डेंगू का बुखार। अच्छा ठीक है, अब्दुल भाई साहब बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करूंगा आपकी सादाती के लिए कि अल्लाह ताला इसको डेंगू साइमा को डेंगू से महफूज फरमाए और हर उस बीमार को महफूज फरमाए जो डेंगू का शिकार है। और इसके हवाले से हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त फी सबलिल्लाह डेंगू से के बुखार की दवा दी जाती है। 3 दिन के अंदर डेंगू कंट्रोल हो जाता है, जो हमारे तजर्बे में आ चुका है, और 7 दिन की दवा दे दी जाती है फी सबलिल्लाह। एक आबी शिफा के साथ आप पीना शुरू करें और उस मरीज़ को पिलाइए। प्लेटलेट्स भी उसके कंप्लीट हो जाते हैं और गिरना भी कम हो जाते हैं। इनकी जो तादाद गिरती है बहुत तेज़ी से, वो भी रुक जाती है। और इसके लिए मैं एक आपको तीर बहदफ टिप बता देता हूँ। आप एक अदद सेब ले लीजिए, बहुत अच्छा सेब आया हुआ है मार्केट के अंदर, एक सेब ले लीजिए, एक अनार ले लीजिए और 2 पत्ते पपीते के, इनको ब्लेंडर में डालकर इसका जूस बना लीजिए। रोज़ाना एक शरबत टाइप का बन जाएगा और रोज़ाना 1 गिलास देना शुरू कर दीजिए सुबह और 1 गिलास शाम में 4 बजे के करीब, एक नाश्ते के 2 घंटे बाद और एक शाम 4 बजे। आप देखिएगा 2 से 3 दिन के अंदर प्लेटलेट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और डेंगू की दवा जो है वो फी सबलिल्लाह रूहानी वेलफेयर से आप हासिल कर सकते हैं एक आबी शिफा के साथ। तो आप देखिएगा कितनी जल्दी ये रूबा सेहत हो जाएंगी इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लीजिएगा। आप भी दुआ कीजिए, मैं भी साइमा के लिए दुआ करूँगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो बातचीत हम बात ये हो रही थी कि मैं कई प्रोग्राम में हम अर्ज कर चुके हैं आपको कि ये इंसान के बस की बात नहीं होती, ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है। कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं और कुछ सिलेक्टेड होते हैं सही बात। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को चुन लेता है। सुभान अल्लाह। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुबश्शिर आलम को भी अल्लाह ताला ने चुन लिया इन कामों के लिए कि वहाँ मुस्तहिक, गरीब, कम आमदनी वाले, मेहनत कश, उनके दरमियान में दस्तरखान कायम है, रूहानी दस्तरखान कायम है। सही। नमाज फजर से ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। सुबह का नाश्ता कसीर तादाद में लोग करते हैं, वहाँ दोपहर का खाना खाते हैं कसीर तादाद में। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अल्लाह का करम है और एजाज़ है, हम पे आता है। और इसमें हमारे दोस्त अहबाब हमारे साथ शामिल होते हैं जो अपनी अपनी नेक कमाइयों में से हम ये कहते हैं हमें राशन देते हैं, हमें खुर्दोनोश की अशिया देते हैं, ख्वाह के पैसे नहीं दें हमें, सही, उसको हम उसी मसरफ में लगाते हैं। सुभान अल्लाह। और अच्छी क्वालिटी का हम मंगवाते हैं सामान, ताकि जो हम घरों में चीज़ें खा रहे हैं वही लोगों को खिलाई जाए चीज़ें। तो ये एक बंदे की बात नहीं कि बंदा सब कुछ कर सकता है, ये अल्लाह ताला ही एक सिस्टम बनाते हैं। और जो अल्लाह ताला चुनता है उसके मुखालफिन भी बहुत होते हैं। हाँ, वो तो हज़रत मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम का इरशाद ग्रामी है कि जिसका कोई हासिद ना हो, दुश्मन ना हो, तो वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। अल्लाहु अकबर। तो मोमिन की शनाख्त यही है कि उसके मुखालफिन बहुत ज़्यादा हों। अच्छा। तो मुखालफिन के होने से ये पता चलता है कि पोजीशन है। सही बात। इसलिए अपोजिशन को रखना लाजमी होता है। सही। अगर अपोजिशन नहीं होगी तो पोजीशन का क्या पता चलेगा। सही सही सही। जी हमारे साथ एक कॉलर थी पर वो शायद ड्रॉप हो गई है, अपनी बात को वहीं से जारी करें। माजर चाहते हैं, गुफ्तगू के दौरान कॉलर आई थी, हमारी कोई बहन थी,
تو ان سے گزارش ہے کہ آپ ان ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کر لیجئے گا. ادارے کے نمبر ہیں, وہاں بھی آپ کا مسئلہ نوٹ کر لیا جائے گا. اور وہ ناظرین جو دوران پروگرام کال کرتے ہیں اور لائنوں پہ لوڈ ہونے کی وجہ سے ان کی کال نہیں لگ پاتی, تو ان تمام کے نمبرز ہمارے پاس نوٹ ہوتے ہیں, اور وہ تمام نمبرز میٹرو ٹی وی ہمیں فراہم کر دیتا ہے, اور ان نمبر پہ ہم خود کال کرتے ہیں سیم ڈے. یعنی کہ آج اگر آپ کال کر رہے ہیں اور کال نہیں لگ پا رہی, تو ہمارے نمائندے خود کال کر کے آپ کا مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ نے کس لیے روحانی رہنمائی پروگرام میں کیا معلوم کرنے کے لیے آپ نے کال کی تھی, آپ سے بات نہیں ہو سکی تھی, تو وہ آپ کا مسئلہ نوٹ کر لیتے ہیں. یہ بھی آپ کی خدمت ہے کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو خود کال کر کے آپ سے پوچھتا ہو کہ کس پریشانی میں ہو. جی جی بالکل ایسی ہے, تو ہمارے سے کال کی جاتی ہے آپ کو. کیا بات. ان تمام کالرز کو جو کال پہ بات جن کی نہیں ہو پاتی لائنوں پہ لوڈ ہونے کی وجہ سے, یا لائن ڈراپ ہو جاتی ہیں, تو نمبر تو یقیناً یہ ریکارڈ پہ ہوتے ہیں ہمارے میٹرو ٹی وی پر, تو یہ ہمیں لسٹ فراہم کر دیتے ہیں اور ہم ان سے خود معلومات کر کے ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ والا عمل کہ کالرز کو خود کال کرنا اور پیشنٹس کے خود بات کرنا بڑی رسپیکٹ کی بات ہے, چاہے وہ مریض کیسا بھی ہے, مطلب بہت زیادہ تکلیف والا ہے یا کوئی بھی اس کا مسئلہ ہے, تو یہ بہت زیادہ رسپیکٹ کی بات نہیں ہو جاتی ہے ان کے لیے؟ بالکل, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے, پتہ نہیں کون کس تکلیف میں, کون کس پریشانی میں مبتلا ہو, اور اس کو ہم کوئی وظیفہ بتاتے ہیں, اس کو کوئی ہم عمل بتاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم و کرم فرماتے ہیں, تو وہ تو پھر دعاؤں میں یاد رکھتا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ہمارے تجربے میں بات آ چکی ہے کہ ہمارے پاس اگر کسی نے ایک مرتبہ علاج روحانی یا جسمانی کرایا, تو 8-8 سال بعد, 10-10 سال بعد, 12-12 سال بعد لوگ آتے ہیں. جب ہم ان کو پہچان لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ تو فلاں کام کے لیے آئے تھے. تو کہتے ہیں کہ جی وہ آئے تھے, کام الحمدللہ ہو گیا تھا, پھر ضرورت ہی نہیں پڑی. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی کبھی کبھی دعاؤں میں شامل کر لیا کرو, 2 مہینے میں 3 مہینے میں کبھی ایک دفعہ کال کر لیا کرو. تو میل ملاقات رکھنا ضروری ہوتی ہے, رابطہ رکھنا ضروری ہوتا ہے, رابطے کو منقطع نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سلسلے جاری و ساری رہتے ہیں ہمارے یہاں. اور میں خیال ایک کالر ہے. جی جی, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے زرمینہ کراچی سے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم زرمینہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں میم؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, دعائیں آپ کی. جی زرمینہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ معلومات چاہیے تھا, 2 سال ہو گئے میری شادی کو, لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. والدہ کا نام بتائیے اپنی. ڈاکٹر کو دکھایا, کمرونیسا. آپ کے ہسبینڈ کا نام؟ عاصم علی. عاصم علی. ان کی والدہ کا نام؟ رشیدہ بیگم. دوبارہ بتائیے. رشیدہ بیگم. رشیدہ. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی میڈیکل رپورٹس کرا لی ہیں آپ نے؟ جی ڈاکٹر صاحب میں نے کروائی ہے, رپورٹ کلیئر ہے, میری بھی ہسبینڈ کے بھی. ٹھیک ہے, تو اتنی جلد بازی کیا ہے؟ ابھی 2 سال ہی ہوئے ہیں شادی کو, انشاءاللہ تعالیٰ آپ صاحب اولاد ہوں گے. جی بے شک, بے شک, بے شک. لیکن بس یہ معلومات چاہیے تھی, میں چینل دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا معلومات چاہیے, ہو سکتا ہے کوئی روحانی مسئلہ نہ ہو. دیکھو بیٹا, جب آپ کال کرتی ہیں نا تو کسی کھلی جگہ پہ آگے بات کیا کریں, کیونکہ موبائل سے آپ کر رہی ہوتی ہیں بند کمرے میں, تو سگنل ڈراپ ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس آدھی آپ کی وائس پہنچتی ہے, آواز آتی ہے, آدھی نہیں آ رہی ہوتی. تو بہت شکریہ. اور ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کیجیے, اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کیجیے, پھر بات کیا کیجیے. تو میں دعا کروں گا زرمینہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد فرمائے, اور آپ روحانی ویلفیئر پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئیے. بہنیں, بیٹیوں کو, بچیوں کو, خواتین کو ہم اکیلے اپنے آفس میں نہیں بلاتے, لازمی ہے گھر کے کسی فرد کے ساتھ آئیے. اور اتوار کو بھی ہمارا آفس میں ہم لوگ موجود ہوتے ہیں, جمعے کو آف ہوتا ہے, اتوار کو بھی آپ آ سکتی ہیں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ سکتی ہیں. اپنی تمام میڈیکل رپورٹس لے کر آئیے گا, اور ہسبینڈ کی بھی لے کر آئیے گا رپورٹس, تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملہ حل ہوگا. اور آپ ٹینشن نہیں لیجیے, بالکل بہتری کی طرف آ جائیں گی. آپ کا روحانی علاج بھی کر دیں گے, اور اگر ادویات کی ضرورت پڑے گی وہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول کے مطابق آپ کو وہ بھی دے دی جائے گی.
ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے شہناز، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم شہناز. وعلیکم السلام. شہناز پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے پھر ہم سے بات کیجئے. جی شہناز. ہیلو. جاب کے حوالے سے بیٹے کا نام بتائیے. بیٹے کا نام سجاد ہے. اچھا، کہاں رہتے ہیں؟ کراچی میں. ٹھیک ہے. ان کی جاب نہیں لگ پا رہی سجاد کی؟ جی جاب نہیں لگ پا رہی. ابھی انہوں نے میٹرک کیا ہے تو ان کی جاب نہیں ہو رہی. یعنی کہیں نہ کہیں اگر میں کہہ رہی ہوں کوئی اچھی جگہ جاب لگ جائے، اس کی کوئی دعا بتا دے مجھے تاکہ اس کی جاب لگ جائے. بہت شکریہ میری بہن. اور سجاد کو کہیے نماز 5 وقتہ پہ قائم ہو جائیں اور فجر کی نماز کو ترک نہیں کریں. اور سردی میں ہی اٹھنے کا مزہ ہے، جب بدن آرام طلب ہو جاتا ہے اور ٹھنڈ میں باہر نکلنے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہوتا، تو اس وقت آپ اپنے آرام کو ترک کر کے رضائی لحاف یا بلینکٹ کی گرمی کو ترک کر کے اس کو پھینک کے ایک طرف اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے آگے سر سجود ہوتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے جب وضو کرتے ہیں تو معاملات اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے لگتے ہیں اس بندے کے. نماز پنجگانہ پہ قائم ہو سجاد صاحب. سین یا سمیوں بحق ہم واکیل صرف 37 مرتبہ پڑھنا ہے، 37 ٹائم، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اور بعد نماز عشاء پڑھیں گے اور بعد نماز فجر پڑھیں گے یا اللہ ہو یا باسط ہو یا رزاق ہو. 333 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھنا ہے ان کو. 3 تسبیح سودانے والی اور 33 مرتبہ 333 مرتبہ. اول آخر 5 بار درود ابراہیمی کے ساتھ یہ ورد کرنا شروع کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور اگر مناسب سمجھیں تو ایک مرتبہ ضرور سجاد صاحب اور آپ جو ہے ایک مرتبہ ضرور روحانی ویلفیئر پر تشریف لے آئیے گا تو انشاءاللہ اور بھی حصول برکت کے لیے آپ کو چیزیں دی جائیں گی. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے تبسم، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم تبسم. وعلیکم السلام. جی جناب، کہاں سے بات کر رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جی میں نے اپنی بھابھی کے لیے بات معلوم کرنا تھا. جی بات کریں. تقریباً 18 سال ہو گئے، بس ہر وقت گھر کے اندر لڑائی جھگڑا، مطلب بہت زیادہ ہر وقت صبح سے لے کے شام تک. کسی سے بھی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی نہ، مطلب امی سے ہر وقت لڑنا. بھاوج کا نام بتائیے. بس اس کا یہی ہے. بھاوج کا نام بتائیے. گھر سے نکل جاؤں. میری بات سن لیں میری بہن. 2 سال بچوں کو چھوڑ کے میری بہن بریک لگاؤ. اللہ اکبر، بریک تو لگا لو. آپ کی بھابھی کا نام کیا ہے؟ ان کی بھابھی کا نام میرم بتایا شاید. آپ سوال کر رہا ہو یا آپ پوری تفصیل 18 سال کی بیان کر رہا ہو؟ وقت پروگرام کا بہت قلیل ہوتا ہے، مختصر وقت میں یہ پروگرام ہوتا ہے. اس میں بہت ساری کال دینی ہوتی ہیں، SMS کے جواب دینے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. میری بہن میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ، تھم جاؤ، مجھے اپنی بھابھی کا نام بتا دو. ان کی والدہ کا نام معلوم کرنا تھا، ان کو چیک کرنا تھا، پھر آپ کو جواب دینا تھا. آپ ان ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کر لیجئے اور مختصر بات کیا کیجئے. جو ہم سوال کر رہے ہیں اس کا جواب ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم ذائچہ نکال سکیں اور آپ کو صحیح جواب آپ تک پہنچا سکیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے ناظرین کرام، ہم یہ والی ہدایت آپ کو ہر کال پہ یا ہر پروگرام میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی کال کیا کیجئے اپنا مسئلہ اور نام بتا کے رک جائیے کیجئے تاکہ ڈاکٹر شیخ مبشر عالم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکیں کیونکہ ان کا ٹائم بہت قیمتی ہے. اب چلتے ہیں آپ کے اور ہمارے پسندیدہ سیگمنٹ باورچی خانہ آدھا دواخانہ. پیپر اور پین لے کے بیٹھ جائیے. ڈاکٹر صاحب بڑے قیمتی نسخے اور ٹپس بتاتے ہیں، اسے نوٹ کیا کیجئے. ڈاکٹر صاحب کچھ میسیجز اور ای میلز آئیں کیونکہ موسم بھی ٹھنڈا ہے، اس حوالے سے کہ اگر سردی کے موسم میں بخار ہو جائے تو ہم کچن سے کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید. باورچی خانہ آدھا دواخانہ، ہوم ریمیڈی، کچن ریمیڈی، یہ سیگمنٹ جس میں ہم آپ کو ٹپس بتاتے ہیں اور موسم کے حساب سے بتاتے ہیں. سردیوں کا موسم ہے، سردیوں میں اکثر بچوں کو بڑوں کو بخار ہو جاتا ہے. اجوائن لے لیجئے گا 2 گرام اور جناب لے لیں ادرک 5 گرام. دونوں کا قہوہ بنائیے، صبح اور شام پینا شروع کر دیجئے. اور اگر بخار نہیں بھی ہے تب بھی 2 دن بعد 3 دن بعد
گھر والوں کو اس کا قہوہ بنا کے دے سکتے ہیں آپ. اس سے کیا ہوگا, فلو سے, زکام, نزلے سے اور موسمی بخار سے آپ محفوظ رہتے ہیں. تو یہ بڑا بہترین ٹپ ہے, اس کو استعمال کیجئے. سردیوں کے بخار بچوں کو بھی ہو جاتے ہیں, ان کو بھی پلائیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بخار سے محفوظ رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی سردی کے حوالے سے خاص کر یہ سوال ہے کہ بچوں میں اگر نمونیا ہو جاتا ہے تو کچن سے کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, یا خاص کر جیسے چھوٹے بچوں پیدائشی ہوں یا کسی بھی عمر کے ہوں؟ دیکھیں جی, عام بچوں کو نمونیا ہو جاتا ہے, اور وہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں معصوم, جن کی پہلی اور دوسری سردی ہوتی ہے, یعنی پہلا سال ہوتا ہے ان کا تو سردی کا, ٹھنڈ کا, یا دوسرا سال ہوتا ہے, ان کی والدائیں اگر وہ مدر فیڈ پر ہیں, ماں کے دودھ پر ہیں, تو ان کی ماؤں کو بہت خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھنڈے پانی میں ہاتھ پاؤں نہ ڈالیں. جب بھی پانی کا استعمال کریں, گنگنے پانی کا, نیم گرم پانی کا استعمال کریں. ہاتھ پاؤں دھونے ہوں یا کوئی بھی کام برتن دھونے ہوں تو گرم پانی میں ان کے. اچھا, وہ ٹھنڈے پانی سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں, ماں کو ٹھنڈ لگتی ہے, بچے کو نمونیا ہو جاتا ہے, کف جم جاتا ہے اس کے لنگس کے اندر بچے کے, اور بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے. اس بچے کو سانس لینے میں بھی دشواری پیش آتی ہے. تو آپ 1 گرام لونگ لے لیں, 1 گرام لونگ, صرف 1 گرام. اور جناب لیں رائی. اکثر اچار میں, دیگر کھانوں میں رائی کا استعمال ہوتا ہے. رائی اور ریڈ کلر کی ہوتی ہے, بہت باریک باریک بیج سے ہوتے ہیں, گول گول بالز ہوتی ہیں. رائی لے لیجئے, صرف 1 گرام. لونگ 1 گرام, رائی, دانہ رائی 1 گرام, اور جناب آپ لے لیں دار چینی بھی 1 گرام لینی ہے. یعنی تینوں چیزیں 1 گرام. اور یہ لینے کے بعد ان کو مکس کر لیجئے اور اس کا کعبہ بنا لیجئے, اور اس میں 1 چمچہ شہد, خالص شہد کا ڈھونڈیں, خالص شہد مل جائے, 1 چمچہ ملانے کے بعد ایک قہوہ تیار کر لیجئے. اور دن میں 2 ٹائم. اور زیادہ بچوں کو ٹھنڈ ہے, بہت زیادہ نمونیا ہو گیا, کف بہت جم گیا سینے کے اندر, اور پوٹی بھی گرین کلر کی آ رہی ہے, تو پھر آپ اس کو دن میں 3 ٹائم بھی دے سکتے ہیں. چھوٹے بچے یقیناً ڈراپر سے پئیں گے, اور بڑے بچے جو ہوں گے 4-5 سال عمر کے, وہ 1 چائے کا چمچہ یا 2 چائے کے چمچے یا 3 چائے کے چمچے تک آپ ان کو دے سکتے ہیں. اور بڑے افراد ہیں تو وہ کپ میں پی لیں, ہاف کپ صبح پی لیں, ہاف شام میں پی لیں. نمونیا کا اٹیک اس سے بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگلا سوال ہے, ذہنی اور جسمانی تھکان اگر ہو جاتی ہے ہمیں, تو ہم کچن سے کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ اور خاص کر جیسے شوگر کے مریض ہر وقت وہ تھکے سے رہتے ہیں, ان سے کام نہیں ہوتے ہیں, تو کوئی بھی وجہ ہو؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے, جو شوگر پیشنٹ ہیں وہ صبح ناشتے میں دلیے کا استعمال کریں, وہ بھی جو کا. صحیح. اور چکی والا لیں. اچھا. ریفائن نہیں لیں, ڈبے میں پیک نہیں لیں, چکی پہ جائیں, جو کا دلیا لیں, رات میں اس کو بھگو دیں پانی میں تاکہ وہ نرم ہو جائے صبح تک. صبح اس پانی کو نکال کر اس میں دودھ ڈالیں اور اچھی طرح پکائیں. جب وہ گل جائے تو اس کے اندر جو ہے آپ تھوڑے سی 1 عدد یا 2 عدد انجیر اس میں مکس کریں, اور وہ صبح کے ناشتے میں. شوگر اگر لیول ہے تو 2 استعمال کر لیں, ورنہ 1 انجیر استعمال کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ذہنی تھکاؤ, ذہنی تھکن, اعصابی کمزوری اور معدے کے معاملات سب بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ویسے ایک بار ڈاکٹر صاحب آپ نے انجیر کا مشورہ دیا, اگر نارملی انسان سردی میں انجیر یوز کرنا چاہے تو ایک بندہ ایک وقت میں کتنی انجیر کھا سکتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہو؟ ایک نارمل انسان ہے, اس کو شوگر نہیں ہے, تو انجیر 4 عدد رات میں دودھ میں بھگو دیں. اچھا. اور صبح اس کو اچھی طرح کھائیں, اس کو نرم ہو جائے گی, ایک دہی کی طرح بن جائے گا. چمچے سے اس کو کھائیے اور 1 گھنٹے بعد ناشتہ کیجیے. اچھا. آپ دیکھیے کہ 41 دن کرنے سے کتنا آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اعصابی کمزور وغیرہ ہوتے ہیں, اعصابی کمزوری, پٹوں کا کھچاؤ, ذہنی دباؤ, ڈپریشن, ان سب کا جو ہے نا خاتمہ ہو جائے گا, اور آپ چاقو چوبند ہو جائیں گے, تندرست نظر آئیں گے. ٹھیک ہے.
डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन कराम, डॉक्टर शेख मुबशर आलम जो भी आपको ये टेस्ट बताते हैं इन्हें नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि जब आपके पास ये ख़जाना मौजूद होगा, जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप उसमें से देख लिया कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें वो बीमारियाँ या नुस्खे जो मिल रहे होते हैं, या अगर कोई शख्स बीमार है तो ज़रूरी नहीं होता कि वो डॉक्टरी दवा से ही ठीक हो, डॉक्टर साहब के कीमती नुस्खे काम आते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन कराम, आपके माशी, माशरती, तिब्बी और रूहानी मसाइल के हल के लिए आप हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर शेख मुबशर आलम के ऑफिस पे भी कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने नाम के राज के मुताबिक नगीन है। इसका एड्रेस हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, मैं इसके साथ साथ आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। 0346 955566, 0301 2359922, 0213 483 4242, 0213 483 4243। जवाबी लिफाफे के साथ आप हमें ख़त लिख सकते हैं PO बॉक्स नंबर 11121 पर। डॉक्टर साहब से वक्त मुलाकात है दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, हफ्ते से लेकर जुमेरात तक। स्काइप की आईडी है शेख 9036, फेसबुक की आईडी है रहनुमाई मेट्रो 1 और ट्विटर की आईडी है डॉक्टर SM मुबशिर। ईमेल एड्रेस है हमारा रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट @yahoo.com और रूहानी टीवी मिलेगा आपको यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम की आईडी है शेख मुबशिर आलम, तमाम स्मॉल लेटर्स हैं। नाज़रीन कराम, जिस दिन हम दोपहर में आपके साथ लाइव होते हैं उसी रात को आप हमें 2 से 3 रिपीट में भी देख सकते हैं। अपने पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई से अपने मेहमान डॉक्टर शेख मुबशिर आलम को और अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने जहाँ ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।